شرف حاصل کیا گیا، اس کا نشان 179 ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ کیوں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل و دماغ ہیں، ان سے غور کرنے کا کام نہیں لیتے۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں ہیں، وہ دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے پاس کان ہیں اور وہ ان کانوں سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ اولئک کالانعام، وہ جو عقل سے نہ سوچے، آنکھ سے نہ دیکھے، کان سے نہ سنے، وہ مویشیوں جیسے ہیں۔ کالانعام، مویشیوں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ مویشیوں سے بدتر ہیں، بدتر ہے۔ اولئک ہم الغافلون، اصلی غافل وہی لوگ ہیں۔ بھئی عجیب بات ہے، جانور کہہ کے رک جاتا، قرآن جانور کہہ کے رک جاتا، لیکن قرآن نے فقط جانور نہیں کہا، بل ہم اضل، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اس لیے کہ اگر کوئی مویشی، کوئی جانور اپنے ٹھان سے بھٹک جائے، اپنی منزل سے بہک جائے، تو دن بھر مختلف چراگاہوں میں پھرتا رہے، لیکن شام ڈھلے اپنے مالک کے پاس آ جاتا ہے، تو زندگی کی شام ڈھل جائے اور انسان اپنے مالک کی بارگاہ میں نہ آئے، وہ جانور سے بدتر ہوگا یا نہیں؟ آنکھ ہے، آنکھ سے دیکھنے کا کام لو، کان ہے، کان سے سننے کا کام لو، عقل ہے، عقل سے سوچنے کا کام لو۔ بھائی عقل کے علاوہ 5 بنیادی حصے ہیں انسان میں، دیکھے، سنے، چکھے، سونگے، مس کرے۔ آنکھیں نہیں دیکھتی، آنکھوں کے پس منظر میں جو عقل ہے وہ دیکھتی ہے۔ کان نہیں سنتے، عقل سنتی ہے۔ بھائی ذرا کان کو ہٹا لو، کان کو ہٹا لو اور پھر تمہاری عقل سن لے تو میں جانوں، آنکھوں کے بغیر تمہاری عقل دیکھ لے تو میں جانوں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا ہاتھوں کو ہٹا دو، ہاتھوں کے بغیر تمہاری عقل چھو لے تو میں جانوں۔ تو جب تمہاری عقل کو وسیلوں کا محتاج بنا دیا، آنکھ وسیلہ ہے دیکھنے کا، عقل دیکھتی ہے۔ کان وسیلہ ہے سننے کا، عقل سنتی ہے۔ ناک وسیلہ ہے سونگنے کا، عقل سونگتی ہے۔ بھائی اگر کان میں خرابی ہو تو عقل سن نہیں سکتی، اگر آنکھوں میں خرابی ہو عقل دیکھ نہیں سکتی، اگر ذائقے کی پہچان نہ ہو زبان کو تو عقل چکھ نہیں سکتی، اگر ہاتھوں میں خرابی آ جائے تو عقل چھو نہیں سکتی۔ تو اب عقل کے لیے ضروری ہے کہ اس کے وسیلے بے عیب ہوں۔ تمہاری عقل کا تقاضا ہے، تمہاری عقل کا تقاضا ہے کہ وہ جن وسیلوں سے کام لے رہی ہے وہ وسیلے بے عیب ہوں۔ تو اب اللہ اگر اپنے وسیلے بنائے، دو جملے وسیلے کے سلسلے میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ خالق اس پر لازم ہے کہ وہ ہماری ہدایت کرے، یہ ہم کون ہیں جو اس پر واجب اور لازم کرتے ہیں کسی چیز کو؟ تو بات یہ ہے کہ سورہ واللیل میں آواز دی، اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہدایت کرے،
تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہدایت کو قبول کرو. وہ اگر آ کے ہدایت کرے تو خدا خدا نہ رہے. تم اگر جا کے ہدایت رہو تو تم نہ رہو. اس لیے درمیان میں ایک ایسے وسیلے کی ضرورت ہے جو ادھر سے لے ادھر دے دے. ایک ایسا وسیلہ ضروری ہے جو ادھر سے لے بندوں کو دے دے. تو جو ادھر سے لے گا اس کا قریب ہونا ضروری ہے. جو ادھر سے لے گا اس کا خالق سے قریب ہونا ضروری ہے. اور وہی جب ادھر دے گا تو بندوں جیسا ہونا ضروری ہے. تو اس کی ایک جہت خدا کے قریب, دوسری جہت بندوں میں. بھائی توجہ رہے, تو خطا کسی کی نہیں ہے, یہ اپنے اپنے زاویہ نگاہ کی بات ہے. جس نے ادھر سے دیکھا اس نے محمد کو نور سمجھا, جس نے ادھر سے دیکھا اپنے جیسا بشر سمجھ لیا. میں اپنے سننے والوں کو اس مرحلہ فکر پر روکوں گا نہیں. تو حصے 5, لیکن پروردگار نے 2 حصوں کا تذکرہ کیا. آنکھ سے دیکھو, کان سے سنو. لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے پاس دل ہیں غور نہیں کرتے. آنکھیں ہیں لا یعلمون لا یبصرون بہا, آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں. ولہم آذان لا یسمعون بہا, کان ہیں سنتے نہیں ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ کان ہو صحیح کام کر رہے ہوں اور پھر انسان نہ سنے, آنکھیں ہوں اور صحیح دیکھ رہی ہوں اور پھر انسان نہ دیکھے. لیکن اللہ کا اعتراض یہی ہے کہ آنکھ رکھ کے دیکھو, کان رکھ کے سنو, تم نہ دیکھ رہے ہو نہ سن رہے ہو. بھائی یہی وہ مرحلہ فکر ہے جہاں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. اچھا تو اللہ کا اعتراض کیا ہے قرآن میں؟ آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں, کان ہے سنتے نہیں ہیں, عقل ہے غور نہیں کرتے. تو فقط دیکھنا کافی نہیں ہے, جو دیکھنے کا تقاضا ہے وہ پورا کرو. بھائی یہی سبب ہے سماعت بصارت. اسے 5 ہیں لیکن پروردگار نے 2 کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سماعت کان, بصارت آنکھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ہم نے انسان کو خلق کیا, امتحان کے لیے خلق کیا, اور ہم نے انسان کو سماعت دے دی, بصارت دے دی, اور فوراً بعد کا انا ہدیناہ السبیل, اور پھر ہم نے ہدایت کر دی. تو جہاں سماعت و بصارت ہوگی وہاں ہدایت ہے. یہ سورہ حلتا, اور اب سورہ نیل میں آواز دی. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا, تمہارے پاس ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا. سورہ نحل میں کہا کہ علم نہیں تھا, آئے ہو تو جاہل آئے, آئے ہو تو جاہل آئے. اور ایک جگہ آواز دی خلق الانسان ضعیفا, انسان جب دنیا میں آیا کمزور تھا. تو 2 عیب لے کے آئے ہو, ماں کے پیٹ سے 2 عیب لے کے آئے ہو. ایک عیب کمزوری کا, ایک عیب جہالت کا. اب آنے کے بعد تم نے 10 گاہوں میں 10 حاصل کیے اور تم اتنے بڑے عالم ہو گئے کہ تمہاری ایجادوں سے دنیا حیران ہے. کیسی کیسی چیزیں ایجاد کر دی. کتنے جاہل تھے جب ماں کے پیٹ سے آئے, اور اب کتنے بڑے عالم ہو. ٹھیک ہے نا, کمپیوٹر ایجاد کر لیا, روبوٹ ایجاد کر لیا. جاہل تھے دنیا میں آ کے عالم بن گئے. تو چلے تھے جہالت سے, آئے تو کسب علم کیا, عالم بن گئے. چلے تھے کمزوری سے, اور جب دنیا میں آئے تو اتنی طاقت حاصل کی کہ زمان و مکان اب بےمانی ہو کر رہ گئے. مریخ کے پیچھے تمہاری سواریاں پہنچ گئیں, چاند پر تمہارے قدم اتر گئے, شمسی توانائی کو تم نے کنٹرول کر لیا. تمہارے جہاز سمندروں کے سینوں کو چاک کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں, تمہارے ہوائی جہاز فضاؤں کے سینوں کو چاک کر رہے ہیں. تو کتنی طاقت حاصل کر لی. بھائی جہالت سے چلے عالم بن گئے, کمزوری سے چلے طاقتور ہو گئے. تم جاہل سے عالم بن گئے,
تم کمزور تھے طاقتور بن گئے، تو اب جو چلا ہی ہو علم سے، ابھی مرو جو چلا ہی ہو علم سے اور جو چلا ہی ہو طاقت سے، اس کے علم کا کمال کیا ہوگا، اس کی طاقت کا کمال کیا ہوگا؟ تو میرا جملہ یاد رکھنا، تمہیں حق ہے پوچھنے کا کہ وہ ہے کون جو علم سے چلا ہے؟ ہم سب تو جہالت سے چلے ہیں، ہم سب تو ناطاقتی اور کمزوری سے چلے ہیں، وہ کون ہے جو علم سے چلا اور طاقت سے چلا؟ تو میرا جملہ یاد رکھنا، اگر علم نہ ہوتا تو آغوش محمد میں قرآن نہ پڑھتا۔ وہ علم سے چلا ہے، اگر علم سے نہ چلا ہوتا تو آغوش محمد میں قرآن نہ پڑھتا، اور اگر طاقت سے نہ چلا ہوتا تو گہوارے میں اجدر کو دو نہ کر سکتا۔ عجیب مرحلہ فکر ہے، اور اس مرحلے پر پھر ایک آیت سماعت کرتے جائے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار۔ اللہ نے تمہیں کان دیے، اللہ نے تمہیں آنکھیں دی، والافئدہ اللہ نے تمہیں دل و دماغ دیے، یعنی عقل دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کر سکو۔ تو سماعت، بصارت، قلب، تین ہی ذریعے ہیں علم کے، چوتھا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ آنکھ سے دیکھ کے علم حاصل کرو، کان سے سن کے علم حاصل کرو، عقل سے غور کر کے علم کو حاصل کرو، دل و دماغ سے غور کرو، آنکھوں سے دیکھو، کانوں سے سنو، علم کے تین ہی ذریعے۔ اور اب قیامت میں سوال بھی انہی تینوں سے ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ہم قیامت میں آنکھ سے پوچھیں گے، ہم قیامت میں کان سے پوچھیں گے، ہم قیامت میں دل سے پوچھیں گے۔ بھائی رک جاؤ، آنکھوں کو تیار رکھو جواب دینے کے لیے، کانوں کو آمادہ رکھو جواب دینے کے لیے، دل کو تیار کرو جواب دینے کے لیے۔ آنکھوں سے پوچھا جائے گا، کان سے پوچھا جائے گا، دل سے پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا آیت میں نہیں ہے۔ اب تین روایتیں ہدیہ کروں گا، اور وہ تینوں روایتیں میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائے۔ سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے مودت القربہ میں، اور شیخ سلیمان حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے ینابیع المودت میں جو روایتیں نقل کی، ان روایتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ آنکھ سے پوچھا جائے گا، کان سے پوچھا جائے گا، دل سے سوال کیا جائے گا۔ میرے نبی نے کہا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ آنکھ سے اور بھی سوال ہوں گے، لیکن یہ سوال تو سامنے ہے نا، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ آنکھ سے پوچھا جائے گا دیکھا تھا یا نہیں، اور اب کان کے لیے کہا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر سننا عبادت ہے۔ سوال تو دل سے بھی ہوگا، اسی لیے میرے نبی نے آواز دی حب علی عبادہ، دل میں محبت رکھنا عبادت ہے۔
اب پھر واپس چلو سرنامہ کلام کی آیت کی طرف. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم جنوں کی اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں ڈھکیل دیں گے. بھائی ایک تصور ہے اسلام کا اور ایک تصور ہے اس دنیا کا. اگر یہ بات واضح ہو گئی تو میں سمجھوں گا کہ گفتگو اس مقام سے آگے بڑھ سکتی ہے. کیا تصور ہے آج کا فلسفہ، آج کا ادب، آج کے عمرانی علوم؟ یہ سب کہہ رہے ہیں وہی بات جو قرآن نے دہرا دی. قالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. یہ مشرک کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے. ہم پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں. ہمیں اس دنیا کے بعد کسی اور دنیا کو دیکھنا نہیں ہے. ہلاکت ہے، فنا ہے. ایک آیت آواز دی ایزا زللنا فی الارض انا لفی خلق جدید. یہ منکر کہتا ہے کہ جب ہم مٹی میں مل کے خاک ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ ہمیں پیدا کیا جائے گا؟ اس کی نگاہ صرف دنیا پہ ہے، اس کی نگاہ صرف دنیا پہ ہے. سورہ یاسین میں آواز دی ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ وقال من یحیی العظام وہی رمیم. ہم پر اعتراض کرتا ہے، ہم پر اعتراض کرتا ہے. یہ منکر ہم پر اعتراض کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول گیا، اور اپنی تخلیق کو بھول گیا. اور یہ کہتا ہے کہ قبروں کی سڑی ہوئی گلی ہوئی بوسیدہ ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ بھول گیا اپنی خلقت کو کہ کچھ نہیں تو ہم نے بنایا. بھول گیا اپنی خلقت کو، بھول گیا کچھ نہیں تھا ہم نے بنایا. تو اب ایک تصور دنیا داری کا ہے کہ بس جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، اس کے آگے کچھ نہیں. اور ایک تصور قرآن مجید کا. قرآن نے کہا دنیا کے بعد آخرت ہے. آج کے فلسفے نے کہا بس جو کچھ ہے وہ یہ دنیا ہے. بھائی یہی سبب ہے کہ تمہارے ادیب ادب پروڈیوس کر رہے ہیں جیو دنیا کے لیے. بس سارا فلسفہ، سارا ادب، ساری عمرانی حقیقتیں اس بات پر مصر ہے کہ جیو دنیا کے لیے، اور اکیلا قرآن کہہ رہا ہے جیو آخرت کے لیے. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر دنیا کے لیے جیو گے نتیجہ جہنم ہے، اور اگر آخرت کے لیے جیو گے نتیجہ جنت ہے. جب تک یہ سوچتے رہو گے کہ جیو دنیا کے لیے، اس وقت تک معاشرے میں امن نہیں ہوگا. امن نتیجہ ہے آخرت کا. اگر خوف خدا ہوگا تو امن ہوگا. جتنے منافق معاشرے میں ہو زبان سے امن کی بات کرتے ہو، ہاتھوں سے اسلحے بنا رہے ہو. یہ تخریب کار معاشرہ، یہ دہشت گرد معاشرہ، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. یہ بد امنی کا شکار معاشرہ، یہ بگڑے ہوئے لوگوں کا معاشرہ فقط اس لیے ہے کہ تم ابھی تک پیغام امن کو سمجھ نہیں پائے. بھائی سننا، دو لفظ ہیں، ایمان، اسلام. ایمان نکلا ہے امن سے، اسلام نکلا ہے سلم سے، اور دونوں کے معنی ہے خود امن سے رہنا، دوسرے کو امن سے رہنے دینا. اسلام نکلا ہے سلم سے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. قرآن کی آواز، اے ایمان لانے والو امن کے دائرے میں آ جاؤ. تو اب جو امن کے دائرے میں نہ آئے اس کا ایمان مشکوک ہے یا نہیں؟ یہ بھڑکے ہوئے بکے ہوئے گھوڑوں جیسا معاشرہ، بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. یہ طاقت کا غیر متوازن ہونا. بھائی اگر طاقت ہے تو کنٹرول بھی سیکھو. جب تک طاقت کے ساتھ ضبط نفس نہیں ہوگا معاشرے میں امن نہیں آئے گا. بتلاؤں کہ کیسی طاقت؟ طاقت ایسی کہ امر کو خندق میں بچھا دیا اور کنٹرول ایسا کہ ادھر کے آ گیا.
اس معاشرے کو سدھارنے کا کل ایک حل ہے، اور وہ حل سورہ جمعہ نے دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ہم نے محمد کو بھیجا تمہارے نفسوں کا تزکیہ کرنے کے لیے۔ تو میرے جملے کو یاد رکھو گے نا؟ سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہے، وہ تلاوت کرنے والا، وہ تلاوت کرنے والا، تم تلاوت سننے والے، وہ تزکیہ کرنے والا، تم تزکیہ کروانے والے، وہ تعلیم کتاب دینے والا، تم تعلیم کتاب لینے والے، وہ تعلیم حکمت دینے والا، تم تعلیم حکمت لینے والے، نہ وہ تم جیسا نہ تم اس جیسے۔ اپنے نبی کو پہچانو۔ بھائی عجیب بات ہے، کیا عجیب ماحول ہے جس میں آخری نبی کو بھیجا گیا۔ نازک مرحلہ فکر ہے، جس مرحلہ فکر پر اپنے سننے والوں کو روک رہا ہوں۔ میرا نبی، اس نے بت پرستوں سے کہا بت پرستی بند، جانور پرستوں سے کہا جانور پرستی بند، ستارہ پرستوں سے کہا ستارہ پرستی بند، سود خانوں سے کہا سود حرام، جھوٹ بولنے والوں سے کہا جھوٹ حرام، غیبت کرنے والوں سے کہا غیبت حرام۔ سارا مجمع خاموش ہے اور میرا نبی کہہ رہا یہ حرام یہ حرام یہ حرام، اور کوئی آگے بڑھ کے نہیں کہتا کہ محمد آج ہمیں منع کر رہے ہو، کل تک تمہارے باپ دادا بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ کسی مشرک کی یہ ہمت نہ ہوئی، کسی مشرک کی یہ ہمت نہ ہوئی کہ کہے مسلمانوں کے رسول تم ان چیزوں کو منع کر رہے ہو، کل تک تمہارے باپ دادا یہ کیا کرتے تھے۔ تو پوری شریعت محمد سند ہے آبائے نبی کے مسلمان ہونے کی۔ تو اب یہیں سے میں آگے بڑھ جاؤں، اس کی پناہ میں آ جاؤ، امن بھی ملے گا، آخرت بھی ملے گی۔ فالذین سورہ اعراف آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ وہ جو میرے محمد پہ ایمان لائیں، جو میرے محمد کی عزت کریں، جو میرے محمد کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو محمد کے ساتھ آیا ہے۔ اولئک هم المفلحون۔ قیامت میں آخرت میں کامیاب ہونے والا وہی ہے جو میرے محمد کے پیچھے چلے۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، کامیاب وہ ہوگا جو میرے آخری نبی کے پیچھے چلے، محمد کے پیچھے چلے، وہ کامیاب ہوگا۔ عجیب مرحلہ فکر ہے نا، یعنی کمال ہے، کمال ہے۔ واپس چلو پھر قرآن کی طرف، سورہ حجرات 49واں سورہ قرآن مجید کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا۔ اے ایمان لانے والوں، خدا سے اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، تقوی اختیار کرو۔ اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول، اور دیکھو کجہر بعضکم لبعض، ویسے میرے نبی کو نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکار لیتے ہو۔ بڑا پالیسی میکنگ جملہ ہے۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، ویسے نہ پکارو میرے نبی کو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔
اگر تم جیسا ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے. اگر تم میرے رسول کے آگے ہو گئے, اگر تم نے رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کر دیا, اگر تم نے ویسے پکار دیا جیسے اپنے دوستوں کو پکارتے ہو, تو جانتے ہو کیا کروں گا؟ قرآن اللہ کا کلام, ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہاری پڑھی ہوئی نمازیں تمہارے منہ پہ مار دوں گا. تمہارے رکھے ہوئے روزے تمہارے منہ پہ مار دوں گا, تمہارے کیے ہوئے حج تمہارے منہ پہ مار دوں گا, ساری عبادتیں ختم ہو جائیں گی. بھائی عجیب کیوں؟ اگر محمد کی توہین کی, اگر محمد کے پیچھے نہ چلے, اگر میرے آخری نبی کی عزت نہیں کی, تو ساری عبادتیں ضائع کر دوں گا. عبادت ہوتی ہے قربتاً اللہ. کچھ بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی سجدہ کرنا ہے اللہ کو, راضی کرنا ہے محمد کو. اب میں مجبور ہو گیا اس مرحلے فکر پر مقام ختم نبوت کو واضح کرنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ, ٹوٹ جائیں. یہ کوسنے کون دے رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, ابو لہب ہلاک ہو جائے. عجیب مرحلہ فکر ہے. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, اس کا مال اس کے کام نہ آئے, اس کی اولاد اس کے کام نہ آئے. سیصلی نارا ذات لہب, ہم قریب ابو لہب کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیں گے. جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں کسے پھینکے گا؟ ابو لہب کو. ٹھیک ہے نا؟ ابو لہب نے کیا کیا جو دونوں ہاتھوں پہ الزام آ گیا؟ تو دونوں ہاتھوں سے پیغمبر کی پنڈلیوں پر سنگباری کیا کرتا تھا, اور پتھروں سے پیغمبر کی پنڈلیوں کو زخمی کرتا تھا. ہم نے طے کیا ہے کہ ہم ابو لہب کو جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پھینک دیں گے. سمجھ میں آیا؟ بو لہبیت سمجھ میں آئی؟ خدا کو مانو, محمد سے دشمنی کرو. بو لہبیت اگر سمجھ میں آ گئی تو میں اسی مرحلے سے آگے بڑھ جاؤں گا. یہ جملہ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھ لینا کہ ابو لہب دین عبد المطلب پہ تھا, بت پرست نہیں تھا, توحید پرست تھا, حضرت عبد المطلب کے دین پہ تھا. تو خدا کا دشمن نہیں ہے, رسول کا دشمن. اسی پارے میں 30ویں پارے میں یہ سورہ لہب ہے, اور اسی میں ایک چھوٹا سا سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون. حبیب کافروں سے بات کر لے. کافر کون ہے؟ خدا کے دشمن. کافر ہے خدا کا دشمن. حبیب تو بات کر. ابو لہب ہے تیرا دشمن, حبیب میں بات کروں گا. تو معاہدہ ہے خدا اور رسول میں کہ خدا کے دشمن سے محمد مقابلہ کرے, محمد کے دشمن سے خدا مقابلہ کرے. اس مرحلے فکر پر سگا چچا ہے, سگا رشتہ دار ہے, اگر اسلام سے دور ہو جائے, بھائی بہت توجہ رہے, اگر اسلام سے دور ہو جائے تو تبت یدا ابی لہب وتب. اور اگر روم کا شعیب ہو, فارس کا سلمان ہو, اور اسلام کے قریب آ جائے تو منا اہل البیت. یعنی قوموں میں اور قبیلوں میں آنا دلیل نہیں ہے کہ تم بڑے قبیلے کا ہو اس لیے باعزت ہو, وہ چھوٹے قبیلے کا ہے اس لیے کمتر ہے. نہیں, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں باعزت وہی ہے اللہ کی نگاہ میں جو بہترین صاحب تقویٰ ہو. باتیں میرے سننے والوں تک پہنچ گئی کہ بھائی جب بات آ گئی ہے تو اب یہ جملہ سنتے جاؤ, اور اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھ لینا. اسلام میں نسل کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اسی طرح اسلام میں رنگ کی اہمیت نہیں ہے. سارے گورے اپنے گھروں میں سو رہے ہوں اور کالا بلال اذان دے. مجھے نہیں ملا کہ کسی نے اعتراض کیا ہو کہ یا رسول اللہ یہ کالا ہے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اس کے پسینے سے بو آتی ہے. اس کی سین اور شین تلفظ کے اعتبار سے درست نہیں ہے.
تو یا رسول اللہ اسے ہٹا کر ہم میں سے کسی کو معین کر دیں. کسی نے نہیں کہا, کسی نے نہیں کہا. وہ مزاج شناسان رسالت کا مجمع, وہ مجمع جان رہا تھا کہ جسے رسول گلدستہ اذان پہ کھڑا کر دے اسے امت اتار نہیں سکتی, تو جسے گلدستے پہ کھڑا کرے اسے امت اتار نہ سکے, تو اب جسے غدیر کے ممبر پر بٹھلا کے چلا جائے. اسلام میں رنگ کی کوئی اہمیت نہیں, اسلام میں نسل کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اسی طرح اسلام میں یہ جملہ یاد رکھنا, اور یہ جملہ اس قابل ہے کہ اسے یاد رکھو, اسلام میں پیشے کمتر اور برتر نہیں ہے. زراعت سے رزق حاصل کرو, صنعت سے رزق حاصل کرو, تجارت سے رزق حاصل کرو, محنت کرو, محنت سے رزق حاصل کرو. تمہارے معاشرے میں کسان بڑا حقیر ہے نا, جاؤ دیکھنا سورہ واقعہ میں, انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, یہ کھیتی تم نہیں کرتے, ہم کھیتی کرتے ہیں. اور اب صنعت کی اہمیت بتلائی, علمناہ صنعت لبوس لکم, ہم نے داؤد کو زیرہ سازی کی صنعت سکھلا دی. صنعت سکھلانے والا اللہ, صنعت سیکھنے والا نبی. تو زراعت کو اللہ نے نسبت دی اپنی ذات سے, صنعت کو اللہ نے نسبت دی اپنی ذات سے. تجارت, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ نے مومنوں سے جان و مال لے کر جنت دے دی. بھائی رک جانا, ابھی میں محنت تک نہیں آیا اور محنت تک جاؤں گا. زراعت, صنعت, تجارت, اگر ان تینوں کو ایک ذات میں دیکھنا ہے تو یہودی کے باغ میں پانی دیتے ہوئے دیکھنا. اگر صنعت کی اہمیت سمجھنی ہے تو میرے نبی کی جوتی کو تاکتے ہوئے دیکھنا. اور اگر تجارت کی اہمیت سمجھتی ہے تو میسم تمار کی دکان پر بیٹھ کر خرمے کو بیچنا دیکھنا. بھائی عجیب بات ہے, زراعت کی اہمیت علی نے سمجھائی جاگتے ہوئے. جاگ رہے تھے نا جب تو پانی دیا یہودی کے باغ کو. جوتی تاکنے کی صنعت علی نے کی جاگتے ہوئے, اور تجارت دونوں کیفیتوں میں کی. اگر جاگتے ہوئے دیکھنا ہے تو میسم کی دکان پہ دیکھنا, اور اگر سوتے ہوئے دیکھنا ہے تو نبی کے بستر پر. عجیب بھائی, توجہ مبذول رہے. تجارت, اللہ نے کہا ہم تجارت کرتے ہیں. صنعت, قرآن میں ارشاد فرمایا پروردگار نے کہ ہم نے صنعت سکھلائی داؤد. زراعت, سورہ واقعہ میں آواز دی زراعت ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب چوتھا اور آخری فیکٹر محنت. محنت وہ کر نہیں سکتا, وہ محنت کر نہیں سکتا, اس لیے کہ محنت تقاضا ہے جسم کا. محنت تقاضا ہے جسم کا. اور وہ جو ایک کلمہ کن سے پوری کائنات کو بنا دے, اس سے تو محنت کی کوئی توقع نہیں ہے نا, ممکن ہی نہیں ہے محنت.
ذات واجب میں محنت کا کوئی تصور نہیں ہے تو اب کیسے پتا چلے کہ محنت کی اہمیت کیا ہے؟ تو بس ایک آیت سننا اور اب مجھے اجازت دے دینا. جناب مریم چلی ایک نخلستان میں آئی. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. جب پیدا ہوئے تو اب مریم ہے زچہ اور مریم کو غذا کی ضرورت ہے. مریم کو غذا کی ضرورت ہے. حکم آیا خذی الیک بجذع النخلۃ تساقط الیک رطبا جنیا. مریم جس کھجور کے درخت کے نیچے تم بیٹھی ہوئی ہو اسے ہلاؤ. یہ درخت گرائے گا تازہ میوے رطبن کھجور جنیا تازہ. میں زور دے رہا ہوں تازہ کیوں کا؟ تازہ کھجور ہے. اچھا خرمے کب پکتے ہیں؟ جون جولائی اگست میں شدید گرمی میں. اور عیسیٰ کب متولد ہوئے؟ 25 دسمبر کو شدید سردی میں. تو اب میں ہاتھ جوڑ کے کہوں کہ شدید سردی کے موسم میں تازہ خرمے پیدا کرنے والے پروردگار یہ ہلانے کی شرط کیوں ہے؟ جب تازہ خرمے تو نے بنا دیے تو ٹپکا دے. کہ نہیں ہلاؤ. محنت کرنا تمہارا کام ہے, رزق دینا میرا کام ہے. عجیب مرحلہ فکر ہے نا بھائی. سمجھ میں آ گئی محنت کی قوت. مزدور محنت کرنے والا, مزدور محنت کرنے والا. مزدور کا لفظ حقیر نہیں ہے. جو محنت کرے وہ مزدور ہے. اور میرے نبی نے آواز دی کہ مزدور کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو. بھائی توجہات مزدور رہے. مزدور کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو. بھائی اسی لیے نبی نے طے کیا کہ جب میں اجرت مانگوں گا تو غدیر کی دوپہر میں مانگوں گا تاکہ ٹپکتے ہوئے پسینے میں علی کی مولایت کا اعلان ہو جائے. رسول کی رسالت کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو. بھئی یہی تو بات کہی قرآن نے. قول سورہ شورا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. حبیب کہہ دے کہ مجھے رسالت کی اجرت نہیں چاہیے, اگر دینی ہے میرے قرابت داروں سے محبت کرو. میری اجرت رسالت کی اجرت. بھئی عجیب کمال ہے نا. دین سکھلایا اس کی اجرت, قرآن دیا اس کی اجرت, نمازیں سکھلائی اس کی اجرت, اور محبت اجرت میں کس کی؟ قربان. کہنے لگے جیسے ہم نے دین لیا ویسے ہی قربان نے بھی لیا, جیسے ہم نے شریعت لی ویسے ہی قربان نے بھی شریعت لی. بھئی یہی ہے نا. جیسے ہم تک اسلام آیا ویسے قربا تک بھی اسلام آیا. تو اب ان میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ ان کی محبت واجب کی گئی؟ تو بھئی بات یہ کہ خدا حکم مودت دینے والا, رسول اجرت مانگنے والے, امت اجرت دینے والی, قربا اجرت لینے والے. بھائی چار ہی تو گروہ ہے نا, 4 ہی گروہ ہے. اللہ حکم دینے والا, نبی اجرت مانگنے والا, امت اجرت دینے والی, قربا اجرت لینے والے. تو اگر قربا نے بھی امت ہی کی طرح دین لیا ہوتا تو وہ دینے والوں میں ہوتے, لینے والوں میں نہ ہوتے. حفاظت کتاب کی ذمہ داری قربا کی ہے.
शरीयत की हिफाजत की जिम्मेदारी कुर्बा की है, सुन्नत रसूल के तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी कुर्बा की है। ये बेदलील दावे नहीं है। आशूर के दिन जब मेरा मौला अकेला हुआ, ये दावा बेदलील नहीं है। तो जब हुसैन अकेले हुए, रसूल का अमामा अपने सर पे रखा, रसूल की आबा अपने दोस्त पे डाली, रसूल अल्लाह की तलवार अपने बगल में हिमायल की, रसूल अल्लाह की सवारी के नाके पे सवार हुए। सुन रहे हो? अमामा रसूल का, आबा रसूल की, तलवार रसूल की, सवारी रसूल की। और आने के बाद आवाज दी कि अय्युहन्नास, क्या इस वक्त दुनिया में तुम्हारे नबी का कोई नवासा मेरे अलावा भी मौजूद है? सबने आवाज दी कि नहीं हुसैन, तुम्हारे अलावा इस वक्त रूए जमीन पर कोई नबी का नवासा नहीं है। तो एक मर्तबा आवाज दी, बेमत तक़्तुलूननी, ये तुम मेरे कत्ल पे आमादा क्यों हो? हम अला दिमाइन सबक तो, क्या मैंने कोई खूने नाहक बहाया है? हम अला सुन्नतिन बदल तो, क्या मैंने रसूल की सुन्नत में कोई तब्दीली की है? हम अला शरीयतिन गय्यर तो, क्या मैंने शरीयत इलाही में कोई तगय्युर और तबद्दुल किया है? 3 सवाल हैं हुसैन के। क्या मैंने खूने नाहक बहाया? पूरी फौज दुश्मन की फौज पुकारी, नहीं हुसैन तुमने खूने नाहक नहीं बहाया। फिर पूछा, क्या मैंने सुन्नत रसूल बदली है? कहा नहीं, तुमने रसूल की सुन्नत नहीं बदली। फिर सवाल किया, क्या मैंने शरीयत का कोई हुक्म बदल दिया? कहा नहीं, तुम शरीयत पे आमिल हो। 30,000 के लश्कर से हुसैन ने इकरार ले लिया कि सुन्नत मोहम्मद अगर दुनिया में कहीं है तो मेरे पास है, शरीयत इलाही अगर दुनिया में कहीं है तो मेरे पास है। दुश्मन का इकरार मौजूद है। पलटे और दरवाजे खैमा पर खड़े होकर, दरे खैमा पर खड़े होकर हुसैन ने आवाज दी, हल मिन नासरी यंसुरुन। है कोई हमारी मदद को आने वाला? हल मिन मुगीसिन युगीसुना, है कोई मेरे इस्तिगासे पे लब्बैक कहने वाला? हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बुन हरम रसूलिल्लाह, है कोई जो हरम रसूल की हिफाजत करे? तुम्हारी आवाजें बुलंद हो गई, लेकिन ये जुमले जहनों में महफूज हो जाएं। हल मिन नासिरिन यंसुरुना, है कोई हमारी मदद करने वाला? हल मिन मुगीसिन युगीसुना, है कोई हमारे इस्तिगासे पे लब्बैक कहने वाला? हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बुन हरम रसूलिल्लाह, है कोई हरम रसूल की हिफाजत करने वाला? जैसे ही मेरे मौला ने आवाज बुलंद की, 2 खैमों में इस्तिराब पैदा हुआ। एक खैमे से सैयद सज्जाद टूटा हुआ नेज़ा हाथ में लिए हुए मक्तल की तरफ रवाना हुए। बीमार इमाम एक टूटा हुआ नेज़ा हाथ में लेकर खैमे से बाहर आया, चला मक्तल की तरफ। एक मर्तबा हुसैन ने ज़ैनब को आवाज दी, बहन सैयद सज्जाद को संभालो। बीबी ने शाना थामा, कहा सज्जाद कहाँ जा रहे हो? तो रो के कहने लगे, फूफी अम्मा आपने सुना मेरा बाबा अकेला हो गया।
مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ حسین آئے، حسین نے سیدہ سجاد کو پھر خیمے میں پہنچایا، اور اب جو حسین باہر نکلے سجاد کے خیمے سے تو ایک دوسرے خیمے سے کوہرام کی آواز بلند ہوئی۔ آئے قریب، کہا ام رباب کیا بات ہے؟ یہ تمہارے خیمے میں شور گریا کیسا؟ پہچانتے ہو نا ام رباب کو؟ سکینہ اور اصغر کی ماں۔ ام رباب کیا بات ہے؟ یہ تمہارے خیمے سے شور کی آواز کیسی؟ ام رباب خیمے کے دروازے پہ آئی، کہا والی، جب سے آپ نے استغاثے کی آواز بلند کی ہے، حل من ناصر ینصرنا، اصغر جھولے میں رکتا نہیں ہے، اپنے آپ کو گرا دیتا ہے۔ لا میرے اصغر کو دو، شاید میں اسے پانی پلا کے لاؤں۔ حسین نے اصغر کو گود میں لیا، شدید دھوپ تھی، دوپہر کا وقت تھا، ہوا کا سایہ کیا اصغر کے اوپر۔ فوج یزید سمجھی کہ حسین شاید قرآن لا رہے ہیں، لیکن حسین نے میدان میں آنے کے بعد جب آبا کا دامن ہٹایا تو دیکھا 6 مہینے کا بچہ حسین کے ہاتھوں پہ ہے۔ کہنے لگے اے فوج جفاکار، 3 دن سے اسے پانی نہیں ملا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اگر تم میں کوئی آزاد منش ہو تو میرے بچے کو پانی پلا لے۔ یہ کہہ کر کچھ انتظار کیا حسین نے، جب ادھر سے کوئی جواب نہ آیا تو کہنے لگے بیٹے اس فوج کو میری بات پہ یقین نہیں ہے، تو اپنی پیاس کا اعلان خود کر دے۔ ایک مرتبہ چھوٹے بچے نے اپنی زبان دار سے نکالی، پانی پھر بھی نہ ملا۔ حسین نے کہا فوجیو تم سمجھتے ہو کہ شاید میں اس بچے کے بہانے سے خود پانی پی لوں تو میں اسے لٹا کر دور ہو جاتا ہوں، تم آ کر پانی پلا دو۔ حسین نے جلتی ریتی پر اصغر کو لٹا دیا، دور چلے گئے۔ جب پھر بھی جواب نہ آیا تو اب اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ یہ وہ وقت تھا جب یزید کی فوج پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ پیسر سعد نے آواز دی، یا حرملہ اختہ کرام الحسین۔ میرے پاس جملے نہیں ہیں، حرملہ حسین کی بات کو قطع کر دے، تیر چلا۔ اور اب مقتل نے جملہ لکھا، فن طلبت سبیوں بین ید الامام، اتنی شدت سے تیر آیا کہ بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ تقریر تمام ہو۔ حسین بچے کو لے کے پلٹے۔ دیکھو حسین کی ذمہ داریوں کو محسوس کرو۔ حسین امام وقت بھی ہے، باپ بھی ہے۔ ماں سے بچے کو لائے تھے پانی پلانے کے لیے، ہمت نہیں ہوتی کہ ماں کے پاس اس بچے کی لاش لے جائے۔ 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنے دل کو مضبوط کیا، ام رباب کے خیمے کے دروازے پہ آئے اور آواز دی ام رباب دروازے پہ آئی، کہا میں کون ہوں؟ کہا آپ میرے وارث ہیں۔
آپ میرے والی ہیں، کہا اگر کچھ کہوں گا تو مانو گی؟ کہا مولا کیوں نہیں مانوں گی؟ تو ایک مرتبہ آبا کا دامن ہٹایا کہ بچے کو پانی تو نہ پلا سکا، تیرے بچے کی لاش لایا ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، گفتگو اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہو رہی ہے۔ چلے حسین خیموں کے پیچھے آئے، ذوالفقار سے قبر کھودی، بچے کو دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد جب پلٹے ہیں تو ایک خیمے کے دروازے پر اکڑوں بیٹھ گئے۔ حسین بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی آنے والے نے سلام کیا، السلام علیکم ابا عبداللہ، فرزند رسول آپ پر میرا سلام ہو۔ سر اٹھایا، جواب سلام دیا، کہا اے شخص تو کون ہے جو مجھے آج کے دن سلام کے لائق سمجھتا ہے؟ اس نے آواز دی، انا برید الصغریٰ، میں آپ کی بیٹی کا خط لایا ہوں۔ تمہیں یاد ہے نا؟ دیکھو یہ مقتل اور تاریخ کی حقیقتیں ہیں۔ حسین ایک بیٹی کو مدینے چھوڑ کے آئے، بیمار تھی، مدینے میں چھوڑ دیا تھا۔ اس نے خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے فاطمہ صغریٰ کی طرف سے اپنے باپ حسین ابن علی کے نام۔ بابا سب سے پہلے اصغر کی خیریت سے مطلع کیجئے۔ علی اکبر نے، بھائی علی اکبر نے وعدہ کیا تھا کہ جب ان کی شادی ہوگی تو میں تمہیں بلاؤں گا۔ بابا مجھے مطلع کیجئے کہ اکبر کی شادی آپ نے کہاں طے کی؟ بس یہ پڑھنا تھا کہ حسین کھڑے ہوئے یا علی کہہ کر قاصد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، کہتے ہوئے چھوٹی سی قبر پہ آئے اور کہا یہ ہے صغریٰ کے خط کا جواب۔ اجرکم اللہ۔ اصغر دفن ہو گیا، سکینہ کا سگا چھوٹا بھائی اصغر دفن ہو گیا۔ اب حسین آئے میدان کربلا میں، بڑی دیر تک جنگ کی اور یہ کہہ کے جنگ کی کہ اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی سو رہا ہے فرات کے کنارے، اب اس کی جنگ دیکھو جس کے جوان بیٹے نے سینے پر برچی کھائی ہے، اب اس کی جنگ دیکھو جس نے 6 مہینے کے بچے کے لاشے کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے۔ فوجیں بھاگ گئی۔ یہ مجبور کی جنگ نہیں ہے، مظلوم کی جنگ ہے۔ فوجیں بھاگ گئیں، دور دور چلے گئے، حسین میدان میں اکیلے کھڑے ہیں۔ مقتل لکھتا ہے کہ 2 آوازیں حسین کے کان میں آئیں۔ پہلی آواز یہ آئی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور دوسری آواز حسین کے کانوں میں آئی کہ بیٹے کب تک جنگ کرے گا؟ حسین نے تلوار نیام میں رکھی، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر گردن کو اڑا کر بیٹھ گئے۔ کہیں سے تلواریں آئیں، کہیں سے نیزے آئے، کہیں سے پتھر آئے، کہیں سے لاٹھیوں سے حملہ کیا گیا۔ میرا مولا زخمی ہوتا چلا، ایک مرحلے پر حسین زمین پہ آئے۔ حسین زمین پہ آئے، اجرکم اللہ، تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی، لیکن میری خواہش ہے کہ یہ جملے پوری توجہات کے ساتھ سماعت کر لو۔ گھوڑے سے زمین پہ آئے، سنو گے؟ ایک مرتبہ حسین نے سجدے میں سر رکھا۔ اچھا ابھی میں نے کیا بیان کیا
अमामा रसूल का, अबा रसूल की, तलवार रसूल की, सवारी रसूल की। और अब जब सर कटा है और बहन आई है भाई के लाशे पर, तो कहने लगी अंता अखी, क्या तू है मेरा भाई? क्या तू? दुनिया के सारे मसीहे इसे एक जुमले पे निसार हो जाए, क्या तू है मेरा भाई? बीबी पलटी, अभी बीबी खैमे में नहीं गई थी कि फौजी अजीज में शादियाने बनने लगे, फुरात का पानी उछलने लगा, कहीं से आवाज आई अला खत क़तल हुसैन बे करबला। फूफी ने बीमार भतीजे को जगाया, बेटे बाहर से शोर की आवाज आ रही है, बेटे जरा उठ के देख हुआ क्या। सज्जाद उठे, खैमे का पर्दा उठाया, नो के नैना पे निगाह पड़ी, कर लगे अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्ला। हुसैन का सर नो के नैना पे बुलंद हो गया, खैमे जले, बच्ची ने तमाचे खाए, कानों से गोशवारे नोचे गए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अहले हरम जले हुए खैमों के दरमियान बैठे हुए हैं। हुसैन ने आखिरी रुखसत के वक्त अपनी बहन ज़ैनब से यह वसीयत की थी कि बहन मेरे बाद छोटे छोटे बच्चों का ख्याल रखना। शहजादी ज़ैनब ने बच्चे गिने, 2 बच्चे कम थे और 1 बच्ची कम थी। जब दोनों बहनें मैदान में गई हैं तो देखा 2 छोटे छोटे बच्चे गले में बाहें डाले हुए एक दरख्त के नीचे सो रहे हैं। बहनों ने जब उठाया तो उनके सीने पर घोड़ों की टापों के निशानात थे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। गुफ्तगू तमाम हो गई, सब बच्चों को शुमार किया, लेकिन सीने पर सोने वाली मौजूद नहीं थी। तुम मुझसे बेहतर जानते हो कि बच्ची जिंदगी भर बाप के सीने पर सोने की आदी थी। जब तमाचे खा चुकी, कुर्ते के दामनों में आग लग चुकी, जब गोशवारे नोच के निकाल लिए गए, खैमों में आग लग गई और बच्ची को नींद आने लगी, तो मख्तल की तरफ चली और ये कहती हुई चली, बाबा मुझे नींद आ रही है, बाबा बाबा मुझे अपने सीने पे सुला लो बाबा। एक कटे हुए गले से आवाज आई, एलैया या बुनैया। अजरकुम अल्लाह। शहजादी ज़ैनब बच्ची को गोद में उठाकर खैमे में लाई। बच्ची आते ही सो गई। अब कहीं से भी पानी आया हो, जब पानी आया तो कूदे आप भर कर कहा, बेटी सकीना। गुफ्तगू तमाम हो गई। इस शहजादी के 2 जुमले सुनना और मुझे इजाजत दे देना। ये वो बच्ची है जो बच्चों को तसल्ली दिया करती थी कि बच्चों मत घबराओ, मेरा चचा पानी लेने के लिए गया हुआ है। बच्चों अभी पानी आ जाएगा, मेरा चचा गया है पानी लेने के लिए। जब शहजादी ज़ैनब ने जगाया कि उठो सकीना, पानी आ गया, बच्ची आंखों को मलती हुई उठी, क्या मेरा चचा आ गया? अजरकुम अल्लाह, क्या मेरा चचा आ गया? कहा नहीं बीबी, तुम्हारा चचा नहीं आया। कहा अच्छा पूरी अम्मा मुझे पानी दे दीजिए। पानी लेकर खैमों के पीछे जाने लगी। आखिरी जुमला, जले हुए खैमों के पीछे जब जाने लगी तो एक मरतबा शहजादी ज़ैनब ने पुकार के पूछा कि बेटी सकीना कहाँ जा रही है? कहा फूफी अम्मा आप ही ने तो कहा था कि जो छोटा होता है वो पहले पानी पीता है। फूफी अम्मा मेरा नन्हा भाई, मेरा छोटा भाई
مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، میں پہلے اسے پانی پلاؤں گی، بعد میں خود پانی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.